الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا بكم في سلسلتنا والتي نتحدث فيها باللغة العربية ولغة الأردية عن شهر رمضان المبارك وما فيه من النفحات الربانية وبركات الإلهية. ندعو الله تعالى أن يوفقنا بهذه السلسلة وينفعنا بها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. اسی کی تفصیل میں علماء کرام رحمہم اللہ تعالی اور فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی رمضان میں روزہ چھوڑ دیا جائے اور بعد میں اس کی قضا کر لی جائے. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. سب سے پہلا، المسافر مخیر بین الصوم والفطر، مسافر کو روزے اور افطار کے درمیان اختیار دیا گیا ہے. مسافر چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، دونوں صورتوں میں اسے اجازت ہے. من لا يلحقه بالصوم مشقة في السفر فالصيام افضل ومن شق عليه او على رفيقه فالفطر افضل. سفر میں اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشکل آتی ہو تو روزہ چھوڑ دیا جائے. اسی طرح آپ کے ساتھ جو شخص سفر کر رہا ہے، آپ کے سفر میں شریک ہے، رفیق سفر ہے، اسے بھی اگر آپ کے روزے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے. ایک شخص تھا جو مسافر تھا، لیکن جب اپنے شہر میں پہنچا تو صبح کے وقت میں 10-11 بجے وہ اپنے شہر میں آ گیا. شہر میں 10-11 بجے پہنچ گیا اور صبح یعنی طلوع فجر سے لے کر اب تک اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے بلکہ اس پر لازم ہے کہ یہ روزہ رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزے کی نیت نصف النہار شرعی تک کر سکتے ہیں، تو ابھی وقت ہے نیت کرنے کا، تو لہذا نیت کر لیجئے. اور آپ نے صبح کھایا پیا بھی نہیں ہے. السفر لیس بعذر فی اليوم الذی انشأ السفر فیہ فلو سافر نہارا لا یباح له الفطر فی ذلک اليوم وان افطر فی السفر لا کفارۃ علیہ ولکن یأتم علیہ القضاء. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑ دینے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں. کسی شخص کو دن میں سفر کرنا ہے، 12-1 بجے 2 بجے 3 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے، اور صبح سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ آج کا روزہ رکھ لے. آج کا روزہ چھوڑنے کے لیے یہ سفر جو 2 یا 3 بجے شروع ہونے والا ہے، یہ سفر
رخصت کا سبب نہیں بنے گا. اگر کسی نے رکھ لیا اور دوران سفر روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہے، مگر گناہ ضرور ملے گا اور اسے اس روزے کی قضا کرنا ہوگی. اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ہی توڑ دیا پھر سفر کیا، اگر کفارے کی شرائط پائی جائیں تو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے تھے، اگر دن میں سفر شروع کیا اور دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا مگر مکان میں کوئی چیز بھول گئے تھے، اسے لینے کے لیے واپس آئے اور اب آ کر روزہ توڑ ڈالا تو شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہے. اذا افطر الصائم قبل الشروع في السفر ثم سافر لزمته الكفارة اذا وجدت شرائط وجوب الكفارة. وايضا من سافر في نهار رمضان وهو صائم ثم رجع الى اهله ليحمل شيئا نسيه فافطر بمنزله يجب عليه القضاء والكفارة. ومن افطر في حالة السفر ثم عاد الى بلده وهو مفطر في سفره فعليه القضاء فقط دون الكفارة. اگر کسی کو افطار کرنے پر مجبور کیا گیا، اکراہ شرعی پایا گیا، پھر اس نے افطار کر لیا تو اس روزہ توڑ ڈالا تو اس سے صبر کرنے پر بھی اجر ملے گا. اگر سانپ نے ڈس لیا اور جان خطرے میں پڑ گئی، ایسی صورت میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے. آگے ایک اور مسئلہ امیر اہل سنت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہذا اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے. مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے قضا روزے پورے کر لیے جائیں. حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک میں ہے جس پر گزشتہ رمضان المبارک کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے، اس رمضان المبارک کے روزے قبول نہ ہوں گے. اگر پچھلے روزے باقی ہیں تو آئندہ رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا ضروری ہے. اگر وقت گزرتا گیا اور قضا روزے نہ رکھے یہاں تک کہ دوسرا رمضان شریف آ گیا تو اب قضا روزے رکھنے کے بجائے پہلے اسی رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ رمضان المبارک میں رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں ہے. اسی رمضان کے روزے اور پھر اس کے بعد پھر قضا کریں. اگر غیر مریض اور مسافر نے قضا کی نیت بھی کی جب بھی قضا نہیں ہے. اگر ایک شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک میں یہ سوچے کہ مجھ پر میں مسافر ہوں اور مسافر کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ سوچے کہ آج کا روزہ چھوڑنے کی تو مجھے اجازت ہے، میرا دن بلینک ہے، خالی ہے، تو میں اس دن میں کسی پچھلے روزے کی قضا کر لیتا ہوں، تو اس کا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو وہ اسی رمضان کے اسی دن کا روزہ ہوگا، قضا کا روزہ ادا نہیں ہوگا، وہ اسے بعد میں رکھنا پڑے گا. حمل والی یا دودھ پلانے والی عورت اگر اپنی یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو، حمل والی عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اسے اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو کہ نقصان پہنچے گا تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے. جی ہاں، یہ اجازت دی گئی ہے کہ بچے کی جان کا خوف ہے یا اپنی جان کا خوف ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے. بھوک اور پیاس ایسی ہے کہ ہلاک ہونے کا خوف صحیح ہو یا عقل کا نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے. مریض کو مرض بڑھ جانے کا خوف ہو یا مریض کو یہ اندازہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا جو مرض ہے وہ دیر سے اچھا ہوگا، وہ بہت دیر سے تندرست ہوگا، اس کی بیماری طول پکڑ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ قضا کر لے. یہ جو صورتیں بیان کی گئی، مریض والی صورت، حاملہ جو عورت ہے اس کی صورت، اور دودھ پلانے والی اور بھوک اور پیاس والی، اس میں یہ ہے کہ اگر اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ دے،
تو یہ اندیشہ کیسے پتہ چلے گا، اس کا معیار کیا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں صرف محض اور وہم کافی نہیں ہے، بلکہ غالب گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے تکلیف ہو جائے گی، روزہ رکھنے سے عقل زائل ہو جائے گی، روزہ رکھنے سے بیماری طول پکڑ جائے گی، روزہ رکھنے سے طبیعت بگڑ جائے گی، روزہ رکھنے سے بچے کو تکلیف ہو جائے گی. تو کیسے پتہ چلے؟ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اس کی ظاہری نشانی پائی جائے. دوسری یہ کہ اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تب میں بیمار ہو جاتا ہوں. تو ایسا شخص، ذاتی تجربے والا شخص بھی بغیر کسی سے پوچھے روزہ چھوڑ سکتا ہے. تیسرا یہ کہ کسی مسلمان حاذق یعنی تجربے کار ڈاکٹر نے اپنے فن طب میں جو ماہر ہو اس طبیب نے بتایا ہو، اس نے خبر دی ہو، تو پھر بھی وہ روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے. اگر کسی کافر ڈاکٹر نے بتایا، مسلمان ڈاکٹر نے نہیں بتایا اور اپنا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور کوئی علامت بھی نہیں ہے، تو کافر یا فاسق مولن ڈاکٹر کی بات میں آ کر روزہ توڑ ڈالا تو شرائط پائی جانے کی صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ صورتیں بیان ہوئی کہ جس میں روزہ چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے، کہاں اجازت نہیں ہے. ان مسائل کو سیکھنے کے لیے اور سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلوں کے سفر کو اپنا معمول بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے. خصوصاً امیر اہل سنت کی یہ تصنیف، یہ پیاری تالیف فیضان رمضان کا ضرور مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بہت اہم مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.